اگر کوئی بچہ آٹسٹک اس کے سمٹمز ہیں یا آٹسٹک ہے اور اس کا ٹینشن سپین کم ہے تو اس کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ٹھیک. ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے کچھ خاص معاملات پہ ہمیں بہت ان یوزول کچھ آبزرویشنس ہمیں ملتی ہیں بچوں کی. جیسے یہ آپ نے آٹسٹک بچے کی بتائی تو وہ ان یوزول آبزرویشنس بہت زیادہ ہو گئیں، یعنی ان یوزول رسپانسز اس کے بڑھ گئے. اس کے نتیجے میں آپ کو تشویش ہوئی اور آپ کسی کے پاس لے گئے اور اس نے اس کو چیک کیا اور کہا کہ یہ آٹسٹک ہے. تو میں بس اس میں یہ کہوں گا کہ میری گزارش یہ کہ آپ اس بات کو اگر کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں کہ یہ آٹسٹک ہے اور آپ وہ کیجئے جو کسی بھی بچے کے ساتھ کرنا چاہیے، مطلب اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، آپ اس کے اوپر اسٹریس نہیں دیجئے، جو کام وہ کر رہا ہے وہ کرنے دیجئے. دیکھیے ایک بات یہ سمجھیے کہ کسی بھی انسان کو جبری طور پہ کوئی کام کروانا ایک غیر اخلاقی کام ہے. یعنی فرض کیجئے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کیجئے ہم لوگ فزیکلی کسی بڑے سے روم میں ہم سب لوگ کہیں ہوں، ہم کسی بلڈنگ میں ہم سب ملاقات ہو، ٹھیک ہے، فرض کیجئے، اور ہم ایک دوسرے سے زبردستی کوئی کام کروائیں، آپ کسی سے کوئی زبردستی کام کروائیں، تو یہ ایتھیکل پریکٹس کہلائے گی یا ان ایتھیکل کہلائے گی؟ مجھے کوئی بتائے گا کیا کہلائے گا؟ یہ بہت اچھا کام ہے زبردستی کسی کو کچھ بھی زبردستی کروائیں، یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. تو یہ جو اسٹینڈرڈز آف ایتھکس ہم نے بالغوں کی دنیا میں قبول کر رکھے ہیں، انہی کو بچوں کی دنیا میں بھی قبول کرنے کی ضرورت ہے. مطلب بچے کے ساتھ بھی آپ کچھ بھی زبردستی نہیں کروا سکتے، آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ جب آپ کسی بچے کو زور زبردستی کرتے ہیں اور اس کے یہ جو ہم جبری ایجوکیشن ہے، اس سے ہم اس کے لیے صرف شوق پیدا کیجئے. آپ وہ خود بہت شوق رکھتا ہے بہت سی چیزوں کا، آپ اس کو دیکھیے اس کے کیا رجحان ہیں، آپ اسے کرنے دیجئے. میں نے آپ کو بتایا علم ان 7 چینلز سے آتا ہے، آپ ان 7 چینلز کو فیسیلیٹیٹ کیجئے. آپ دیکھیے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اصحاب علم سے جوڑیے، کتابوں سے جوڑیے، ایکسپیریمنٹیشن کا موقع دیجئے، ٹریولنگ کا موقع دیجئے، یہ سب چیزیں کیجئے، آبزرویشنز کیجئے، باتیں کیجئے، بس پسندیدہ انسان بنیے اس کا، بہترین بات ہے. تو یہی بات وہ بچہ جس کو آٹزم کا ٹھپا لگ گیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ. آپ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، بچے آٹسٹک ہیں. میں آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر ہماری سوسائٹی میں ہر انسان کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہو جائے، ابھی اس سیمینار میں کتنے اس وقت ہیں؟ 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس سیمینار میں. آپ 500 لوگوں کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اگر کروا دی جائے، آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ بالکل صحیح ہوں گے، سائیکولوجیکل فٹ نکلیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے جنرلی ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ نکلیں گے؟ اینی آئیڈیا؟ یہ بڑا خطرناک سی بات میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ انسانوں پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے انسان پہ کچھ اونچ نیچ آ جاتی ہے، کبھی میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، کبھی آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو تھام لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو پرماننٹ لیبلنگ سے پرہیز کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نفسیاتی طور پر انفٹ ہو، تم سائیکولوجیکلی سک ہو، ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ہم الحمدللہ چلتے ہیں. تو اگر اور یہ جو میں اس مجلس میں لوگ ہیں تو ماشاءاللہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. اگر آپ دنیا میں 2 ارب مسلمان جو ہونے والے ہیں، تقریباً 1.25 ارب سے زیادہ ہیں، اگر 1.9 بلین یا 1.8 بلین مسلمان ہو، یا پوری دنیا کے مسلمانوں کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہو، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ تو پریشان ہو جائیں گے، آپ بڑے پریشان ہوں گے. آپ کو پتہ لگے گا کہ کووڈ سے زیادہ بڑا مسئلہ تو یہ، آپ کو پتہ لگے گا یہ آٹزم. تو آپ نے جتنے کم بچوں پہ آٹزم کا شک. میں تو ایک بات اور عرض کروں کہ کسی اسکول میں جتنے بچوں کی آٹزم کی اسسمنٹ ہو رہی ہے یا ADHD کی اسسمنٹ ہو رہی ہے، اس اسکول کی تمام فیکلٹی کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ بھی کروائیے، اور پھر بتائیے کہ کتنے بچوں کی نفسیاتی صحت کتنے اساتذہ کی نفسیاتی صحت بالکل ٹھیک ہے، انہیں غصہ نہیں آتا، وہ ڈپریس نہیں ہوتے، وہ اپنے رویے کو ضبط نفس ہوتا ہے ان کے اندر. آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی یہ تو. بلکہ مارک ٹوین نے شاید ایک بڑی عجیب بات کی تھی، اس نے کہا I went to school for psychologically disturbed teachers. تو یہ ایک مطلب سمجھیے کہ یہ معاملہ ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی بچے کو آٹزم یا کوئی اور مسئلہ کسی کو یہ خیال ہوا ہے، ہمیں 2-3 کام کرنے ہیں. ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نیوٹریشنل ڈیفیشینسیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی نیوٹریشنل ڈیفیسٹ تو نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی نیچر ڈیفیسٹ تو نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افیکشن ڈیفیسٹ تو نہیں ہے،
ہمیں یہ کام کرنا ہے. یعنی نیوٹریشنل ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ اسسمنٹس اس طرح کی ہو جائیں جس سے یہ پتہ لگے, اور یہ کوئی بہت اچھا فزیشین بھی کر سکتا ہے, کوئی بہت اچھا حکیم بھی اس میں کچھ مشورے دے سکتا ہے, کہ اس کے جسم میں کوئی ایسی کوئی کمی تو نہیں ہے, کوئی غذائی جو نیوٹرینٹس ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے, کوئی وائٹامنس کی کمی تو نہیں ہے, کوئی آئرن ڈیفیشینسی تو نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ تو اس کے اندر مطلب کوئی ڈیفیشینسی تو نہیں ہے. کیونکہ ڈیفیشینسی اگر ہے تو اس کے نتیجے میں دیکھیے جو بات ہمیں بچوں کے حوالے سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو کچھ ہے اس کی ریزن ان کے باہر ہے. ان کے اندر جو بھی پرابلمز اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی ریزنز کہیں ان پٹ میں ہیں. مطلب اگر بہت سے بچوں کے بیہیویئرز ان کی کسی ڈیفیشینسی کی وجہ سے ہیں تو آپ پہلے وہ ڈیفیشینسی ایڈریس کریں. پھر آپ دیکھیے نیچر ڈیفیسٹ چائلڈہڈ تو نہیں ہے, مطلب نیچر سے پرہیز تو نہیں ہے. سورج کی روشنی, تازہ ہوا, کھلا ماحول, کسی اوپن اسپیس میں جانا, بھاگنا, فارمز وغیرہ کا ایکسپوجر, یہ سب چیزیں اس کی لائف میں ہونی چاہیے. اینیملز, انسیکٹس, ان کو دیکھنا یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اور پھر جو میں نیوٹریشنل ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو غذا ٹھیک کرنی پڑے گی. پھر تیسری چیز آپ یہ دیکھیے اسٹریس تو نہیں ہے اس کے اوپر, اور اس سے جبری طور پر تو کام نہیں کروایا جا رہا. اس کے اوپر پریشر تو نہیں ہے کہ تمہیں 10-11 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے اس کے اوپر پریشر ہے کہ تمہیں یہ سارے امتحان دینے. ارے بھائی چھوڑیں آپ, مطلب آپ ریلیکس کریں اسے. نفسیاتی صحت زیادہ اہم چیز ہے, اس کو ممکن بنائیے. تو اسٹریس نہیں دیجیے. اور افیکشن ڈیفیسٹ تو نہیں ہے. افیکشن ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے, یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو نہیں ہے, اعتماد نہیں کر رہے ہم, محبت نہیں دے رہے, اظہار محبت نہیں کر رہے, گلے نہیں لگا رہے. یہ سب کام کیجیے, اس کے ساتھ باتیں کیجیے. آپ یہ کام کیجیے, انشاءاللہ باقی چیزوں کی فکر چھوڑ دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر کسی بچے کے بارے میں کوئی ایسی بات ہمیں پتہ لگ جائے, میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ اگر یہ بہت ساری نفسیاتی امراض ہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں, الحمدللہ ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, خود ہی سنبھالتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ابھی اس کے اندر نہیں جائیں. اس پہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں, اور اس میں آپ یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم بچوں کو, اللہ نے ہر انسان کے اندر بڑا پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھیں وہ بچہ بھی گرو کرے گا. اور اگر آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا تو دنیا میں بہت سارے آپ ریسرچز آ چکی ہیں کہ دنیا میں بہت بڑے لیڈرز, اب انہوں نے پروف کیا کہ وہ آٹزم کے شکار تھے. تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آٹزم کا شکار ہونے کے بعد بھی اتنا بڑا لیڈر کر سکتا ہے کام, اور اتنی بڑی لیڈری دکھا سکتا ہے, تو پھر آٹزم کو مسئلہ کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب واٹس رانگ ود اٹ؟ مطلب یا تو یہ کہو کہ اچھا لرننگ ڈسیبلٹیز کے اوپر پورا ایک ڈسکرپشن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لرننگ ڈسیبلٹیز کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ لرننگ ڈسیبلڈ ہو جاتی ہے. وہ خود ہی اب یہ ڈسکرپشن دے رہے ہیں. تو بھائی وائی آر یو کالنگ اٹ لرننگ ڈسیبلٹی؟ اور پھر اب وہ ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ ایون اے چائلڈ ود لرننگ ڈسیبلٹی از ایبل ٹو لرن, سو وائی آر یو سیئنگ اٹ لرننگ ڈسیبلٹی؟ مطلب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بھی دنیا کا وزیر اعظم بن جاتا ہے, دنیا کا نوبل پرائز جیت لیتا ہے, دنیا کو بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے, کسی ملک کا صدر بن جاتا ہے, کسی دنیا کا سائنسداں بن جاتا ہے. تو بھائی اب یا اللہ, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, میں تو اس چیز کو مسئلہ مانوں گا جو جنت کو ناممکن کر دے اور جہنم کو واجب کر دے. مطلب آپ کہیں کہ یار یہ مسئلہ اس کے اندر پیدا ہوا, آٹزم پیدا ہو گیا ہے نا, اب جہنم میں ہی جائے گا, جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ تو نہیں پیدا ہوا نا. تو اب آپ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا دنیا کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو دنیا میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ دنیا میں دیکھیے, آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھیے کتنے سارے لرننگ ڈسیبلٹیز پروون, جس کو انہوں نے خود کہا, پتہ لگا وہ فلاں بندہ کہاں کا صدر بن گیا, کوئی کہاں کا چیف آف اسٹاف بن گیا, کوئی کہاں کا کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز کا کوئی باس بن گیا, کوئی کہیں کا سی ای او بن گیا, کوئی کہاں کا کوئی ورلڈ چیمپئن بن گیا. تو یہ تو دنیاوی لحاظ سے بھی انہوں نے بڑے چھکے لگائے ہیں, بڑے کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو جب ایک ایسا پرابلم جو دنیا کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں کر رہا اور آخرت میں تو کر ہی نہیں رہا, تو اس کو ہم پرابلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے, اس کو ہم سمجھیے. مطلب دیکھیے انسانوں کا جو میرے نزدیک سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ پرابلم کسے کہتے ہیں. میرے نزدیک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ بچے کے کسی بھی ایسے ایشو کو اس طرح دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں سوسائٹی اس پہ ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں رہے اور وہ خود بھی اپنے اوپر ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. یہ ہے پرابلم. Whenever we label a child as a learning disabled child or an autistic child, سوسائٹی اس کے ساتھ سمپیتھی کرتی ہے, سوسائٹی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی, سوسائٹی اس کی انٹلیکچول یا ایموشنل یا سائیکولوجیکل
جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں اس کو ڈاؤٹ کرتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ بچہ بھی اپنے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے بھی تو ہماری ایمانی تناظر میں ہم اسے کوئی بڑا مسئلہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس بچے کو وہ غذا ملنی چاہیے جو ملنی چاہیے۔